الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں عشق و محبت و عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ گرامی القدر معزز دوستوں، بزرگوں، عزت مآب خواتین اسلام، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، مدنی تاجدار سے پیار ہے، ان سے الفت ہے، جن کے دلوں میں نبی کی الفت، نبی کی محبت بسی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے گا اور ان کی تمام جو پریشانیاں ہیں اللہ رب العزت ان کو دور فرما دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے۔ اللہ رب العزت کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ اپنے حبیب یعنی ہم سب کے آقا و مولا تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہا ہے اور فرما رہا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم کو، کس کو، اپنی امتیوں سے، لوگوں سے یہ فرما دیجئے، لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر رب کی رضا حاصل کرنی ہے، رب کی بارگاہ تک اگر پہنچنا ہے تو سب سے پہلے مجھ سے محبت کرے۔ یعنی حضور رب تک یعنی مجھ تک رسائی جب ہی ہو سکتی ہے جب بندہ آپ تک پہنچے گا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں بندے کی رسائی اسی وقت ہو سکتی ہے جس وقت بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم بلا حضور کی بارگاہ ہوئے ہی رب تک پہنچ جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ رب العزت قرآن بلیغ میں خود فرما رہا ہے کہ رب تک رسائی اسی وقت ہو سکتی ہے جب محبوب کے دامن کو بندے پکڑ لے، تبھی محبوب کے دامن سے جب تک بندہ وابستہ نہیں ہوگا، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے جب تک بندہ وابستہ نہیں ہوگا تب تک رب کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یعنی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو گنواتا ہو، کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو کہلواتا ہو،
محدث ہو، مفکر ہو، مقرر ہو، کوئی بھی ہو یا کہ بات دیگر کوئی بھی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دنیا کا ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، یعنی خدا کی رضا میں حاصل کر لوں۔ لیکن اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اے حبیب، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی رب کی جو رضا ہے وہ حبیب سے ہے، مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ اسی لیے تو دیکھیے، آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج ہندوستان کی سرزمین پر جس طریقے سے ہمارے آقاؤں کو ان کی بارگاہ میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے نبی کی عظمت، نبی کا مرتبہ ہے، نبی کا جو مقام ہے، نبی کی شان میں گستاخیاں کی لوگوں نے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بہت بڑے بڑے لوگ، اس دور کے بادشاہوں میں جن کا شمار ہوا کرتا تھا، ان لوگوں نے جب حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ رب العزت نے ان کی ہستیوں کو مٹا دیا۔ آج دنیا میں جو بھی بندہ اس کا نام لیتا ہے تو بہت ہی بے رخی کے ساتھ اور بے ادبی کے ساتھ نام لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی کو برا بھلا کہا۔ آج لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کر کے یہ سوچتے ہیں کہ مجھے عزت مل جائے گی، مجھے وقار مل جائے گا، مجھے مرتبہ مل جائے گا، مجھے عہدہ مل جائے گا، مجھے منصب مل جائے گا۔ لیکن حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، تم تو ان کے آگے کچھ نہیں ہو۔ عتبہ، شیبہ، جب اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگ سکتی ہے۔ ساری چیزیں برداشت ہیں، سب کچھ اللہ کو منظور ہے، لیکن نبی کی شان میں، نبی کی عظمت پر، اگر نبی کی عزت پر تھوڑا سا بھی آنچ آئے گی تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ ضرور لے گا، اللہ رب العزت اس کی سزا ضرور دے گا۔ آج ہم کمزور ہیں، مسلمان کمزور ہیں، ہندوستان کا مسلمان کمزور ہے، اس کے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنا پاور نہیں ہے، تو آپ کچھ بھی کر لو گے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ رب العزت کو ساری چیزیں منظور ہیں، لیکن نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی بالکل منظور نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ رب العزت نے نصف و نابود کر دیا، بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ نبی کی شان میں گستاخیاں کر کے آپ کیا سوچتے ہیں کہ میرا نام ہو جائے گا، مجھے مرتبہ مل جائے گا، مجھے منصب مل جائے گا؟ یہ حرکتیں جو ہیں یہ نازیبہ حرکتیں ہیں۔ کبھی کسی مسلمان نے، دیکھیے ہماری تعلیم جو ہے، مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی مذہب کے دیوی دیوتاؤں کا مذاق اڑائیں۔ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں نہ تو جن کو اپنے مذہب سے کوئی مطلب ہوتا ہے، نہ دوسروں کے مذہب سے کوئی مطلب ہوتا ہے۔ کسی کے دیوی دیوتاؤں کا مذاق اڑانا، یہ نہ تو اپنے مذہب کا سمان کرتے ہیں، نہ دوسرے کے مذہب کا سمان کرتے ہیں۔ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان نے، آپ نے بہت ساری چیزیں
ہماری برباد کی ہے بہت ساری چیزیں. بابری مسجد کا مسئلہ لے لیجئے، بہت جگہوں پر آپ نے بہت ساری چیزیں کی، لیکن آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ کبھی مسلمان نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو؟ کیا کبھی مسلمان نے آپ کی دیوی دیوتاؤں کا اپمان کیا؟ کیا کبھی مسلمان نے آپ کی دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہا؟ نہیں. اس لیے کہ یہ میری تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام تو تعلیم یہ دیتا ہے کہ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ وہ مومن ہے ہی نہیں کہ جس کی زبان سے یا جس کے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جائے. ذرا سوچئے کہ جب یہ تعلیم مذہب اسلام کی ہے تو ہم کیوں کسی کے مذہب کو یا کسی کے دیوی دیوتاؤں کو اپمانت کیوں کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمارے بزرگوں کی توہین کر کے، ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑا کر کے، ہمارے بزرگوں کے بارے میں برا بھلا کہہ کر کے، ہمارے بزرگوں کی گستاخیاں کر کے آپ مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ تو بالکل یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیجئے. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، اس مالک حقیقی کی ذات سے ہے جس نے ہم کو، آپ کو، ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. بزرگوں کا تعلق اس ذات سے ہے. تو جس کا تعلق رب کی ذات سے ہو، اس کی شان میں کوئی گستاخیاں کرے تو اللہ رب العزت بھلا کیسے معاف کر سکتا ہے؟ بالکل معاف نہیں کرے گا. یہ دنیا کی عزت تو دور کی بات، کہیں بھی آپ کو عزت نہیں ملے گی، کہیں بھی آپ کو وقار نہیں ملے گا. ہر جگہ پر آپ کا وقار مجروح رہے گا، لوگ آپ کو دیکھیں گے. اب آپ دیکھ لیجئے، آپ ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر کے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کرسی کے لالچ میں، کرسی کے ہوس میں، کرسی پانے کے لیے ایسی حرکات کرتے رہتے ہیں کہ دنگا بھڑکے، آپس میں قتل و قتال ہو، جنگ و جدال ہو. کیا فائدہ ہے ایسا کر کے؟ کوئی فائدہ اگر حاصل ہو رہا ہو تو بتائیے. ہمیں تو نہیں لگتا کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو. اس لیے کہ آپ تو لڑا کر کے، آپ دنگا بھڑکا کر کے سائیڈ ہو جائیں گے. لڑے گا کون؟ لڑیں گے ہم اور آپ. خون کس کا بہے گا؟ ہمارا اور آپ کا بہے گا. پریشان کون ہوگا؟ ہم اور آپ ہوں گے. اس لیے کبھی بھی ہم نہ آپ کے مذہب کا، نہ آپ کے دھرم کے دیوی دیوتاؤں کا مسلمان نہ کبھی مذاق اڑایا ہے اور نہ کبھی اڑائے گا. تمہارا مذہب ہے، ہم نہیں کہتے کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر کے ہمارے مذہب میں آ جاؤ. ہم نہیں کہتے کہ تم نماز پڑھو، ہم نہیں کہتے کہ تم اذان پکارو، ہم نہیں کہتے کہ قرآن پڑھو. تمہارا مذہب ہے، تم اپنے مذہب کے اعتبار سے کرو. ہمارا مذہب ہے، ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے کریں گے. تم ہمارے نبی کی شان میں، مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرو گے تو دنیا والے تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ ہمہ وقت دیکھ رہی ہے اور وہ معاف کرنے والا نہیں ہے. وہ بالکل معاف نہیں کرے گا. آپ کو اس طریقے سے گرائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں تھامے اور کہاں گر گیا. اس لیے یاد رکھیے، کسی کے مذہب کا بلا وجہ آپ مذاق اڑائیں گے تو آپ خود ایک مذاق بن جائیں گے، خود ایک مذاق بن جائیں گے. ساری دنیا جانتی ہے. میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، میں کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہتا، لیکن آج بھی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے
تو آپ کو مصطفیٰ کی عظمت اور مصطفیٰ کی شان آپ کو پتہ چل جائے گی کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہے، آپ کے جو فرامین ہیں وہ کیا ہے۔ آپ نے بس یوں ہی واٹس ایپ پر اور ادھر ادھر سے آپ نے تھوڑی بہت خبریں اکٹھا کر لی اور بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد میں اناپ شناپ بکنا شروع کر دیا۔ نبی کی تعلیمات کو آپ پڑھیے صحیح، آپ نبی کی تعلیم کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج جو بیٹیاں محفوظ گھوم رہی ہیں، جو آج بچیاں محفوظ ہیں، یہ کسی اور کی دین نہیں بلکہ مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین ہے۔ ورنہ لوگ بچیوں کا اپنے گھروں میں پیدا ہونا منحوس سمجھا کرتے تھے۔ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ تو آج شروع ہوا ہے، لیکن بیٹی بچاؤ کا نعرہ مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے ہی دے دیا تھا۔ مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے آج تمہارا وجود ہے۔ جو تم نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہو نا، تمہارا وجود اسی نبی کی وجہ سے ہے۔ نبی کی شان، نبی کی تعلیمات پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ ایک بڑھیا تھی، آپ جس راستے سے گزرا کرتے تھے اس راستے پر ایک بڑھیا کا گھر پڑتا تھا، راستے سے گزرا کرتے تھے تو وہ روزانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ جو گھر میں اس کے کوڑا کرکٹ نکلتا تھا وہ اٹھا کر پھینکا کرتی تھی نبی کے اوپر۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن کوڑا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نہیں پڑتا ہے۔ نبی کی تعلیمات، نبی کا جو مقام، جو مرتبہ ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ ایک مرتبہ ایک دن کوڑا نہیں آیا، آپ الٹے قدم اس بڑھیا کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ وہ بڑھیا بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے، بیمار ہے۔ اس بڑھیا نے پوچھا حضور سے کہ آپ کیوں آئے ہیں میرے یہاں؟ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اماں آپ روزانہ مجھ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، تو مجھے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ صحیح و سلامت ہیں، لیکن آج کوڑا نہیں آیا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ کی طبیعت ناساز، آپ کی طبیعت خراب ہے، جس کی وجہ سے میں دیکھنے چلا آیا۔ یقین مانیے نبی کی تعلیم یہ کہ اتنا نبی کی زبان سے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اتنا جملہ نکلنا ہی تھا کہ بڑھیا اٹھ کر بیٹھ گئی، نبی کے قدموں میں اپنی پیشانی کو رکھا اور حضور سے معافی مانگی، اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا۔ نبی کی تعلیمات تو یہ کہ کوئی آپ کو پتھر مارے تو پتھر کا جواب پتھر سے نہ دو، بلکہ پتھر کا جواب پیار سے دو۔ لوگ آپ پر لید پھینکا کرتے تھے، جھوٹ گوبر کیا کرتے تھے، پخانہ کیا کرتے تھے، اس کو لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر پھینکا کرتے تھے۔ لیکن تاریخ کے کسی بھی اوراق میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی نے کبھی بھی ان کو بد دعائیں دی ہوں، نبی نے ان کو کبھی بھی برا بھلا کہا ہو۔ نبی کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکلا ہے تو صرف اور صرف یہی نکلا ہے، یا رب العالمین، یا پروردگار عالم، یا ساری کائنات کے مالک و خالق، انہوں نے مجھ پر لید پھینکی ہے،
میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر رہا ہوں، بس اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے، یہ کہہ کر کے آپ آگے گزر جایا کرتے تھے۔ لوگ آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، لوگ آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، پھر بھی آپ کا جو معاملہ تھا، آپ کا جو اخلاق تھا، وہ کبھی یہ نہیں تھا کہ آپ ان کو پلٹ کر وار کریں، پلٹ کر جواب دیں، نہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے مولا ان کو ہدایت دے۔ انہی دعاؤں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے اسلام کا بول بالا فرما دیا۔ انہی تمام وجہوں سے انہی تمام تعلیمات سے، اخلاق حسنہ سے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ مذہب اسلام ایک سچا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے۔ مذہب اسلام ہمیں کبھی بھی یہ تعلیمات نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہیں۔ لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، آپ کرسی کے لیے، آپ ستہ کے لیے، آپ اپنے وقار کو بڑھانے کے لیے آپ اتنی نازیبا حرکتیں کرتے ہیں، دل کو تکلیف ہوتی ہے، پھر بعد میں کہیں گے کہ مسلمان آتنکوادی ہے، مسلمان ایسا ہے، مسلمان ویسا ہے۔ بھڑکاؤ بیان دیتے ہی کیوں ہو؟ ہندوستان کی سرزمین پر جو لوگ رہتے ہیں، جتنے بھی، یہ ہندوستان کی خوبصورتی کی وجہ کیا ہے؟ ہندوستان کی خوبصورتی کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، مسلم بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، یعنی جس دیش میں کئی سارے دھرموں کے لوگ رہتے ہیں اس دیش کا نام ہندوستان ہے، اور ہندوستان کی خوبصورتی اسی کی وجہ سے ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، جتنے بھی بڑے بڑے عہدے داران ہیں، جن کو اقتدار میں لوگوں نے بٹھایا ہے، ان سے میں اپیل کرتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں پر خاص توجہ دی جائے کہ ملک میں امن قائم رہے، ملک میں چین قائم رہے، ملک میں دنگا اور فساد نہ ہو۔ اس سے کسی اور کا نقصان نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملک کا نقصان ہے۔ ملک میں دنگا فساد ہوں گے تو ہمارے یہاں سے چین بھی ختم ہو جائے گا، سکون بھی ختم ہو جائے گا۔ لہذا میں گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، مسلمان بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بہتر سزا دینے والا ہے۔ حضور کی شان میں کوئی گستاخیاں کر رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، تو آپ ان کے دیوی دیوتاؤں کو یا کسی بھی مذہب کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا نہ کہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور حکومت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اگر آپ چاہیں گے تو بند ہو جائیں گے۔ ہندوستان میں امن، شانتی، چین برقرار رہے گا۔ ہندوستان کی خوبصورتی اسی میں ہے۔ اور باقی میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تعالی ہندوستان کی سرزمین پر جو یہ افراتفری کا ماحول بپا ہے، اللہ رب العزت ہندوستان کی سرزمین اور پوری دنیا میں جو ماحول خراب، جہاں کہیں بھی ماحول خراب ہوئے ہیں، مولا تعالیٰ اس کو درست فرما دے اور سب کو امن سے، چین سے، سکون سے رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔